چونکہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ معجم کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 اور اس میں روایت نمبر 2899 سند کے ساتھ انہوں نے لکھا، سند پہنچتے پہنچتے امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ حدثنا الحسین یہاں سے شروع ہوئی، یہ حسین کوئی اور محدث ہیں، تو چلتی چلتی ان یحیی بن سعید ان علی بن الحسین ان ابیہ، علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جی کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اب آیا فرمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ ایک فتویٰ دے رہے ہیں اور فتوے میں کوٹ کر رہے ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قیامت تک کے محبین کو ایک پیغام دیا، لفظ کیا ہے؟ فرمایا احبونا بحب الاسلام، اے ہمارے مریدو محبو، اور قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم اہل بیت سے اسلام والا پیار کرنا۔ احبونا مانا کہ ہم سے پیار کرنا، کون سا؟ بحب الاسلام، جس پیار کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود دو قسمیں پیار کی بتا رہے ہیں، مطلقاً نہیں کہہ رہے احبونا ہم سے پیار کرو، ساتھ شرط لگا رہے ہیں اسلام والا کرو۔ تو کتنی بصیرت تھی ان کی، اور اس وقت بھی ایسے لوگوں کا ان کو سامنا تھا جو ان کی محبت کی آڑ میں شریعت کی حدیں پھلانگ رہے تھے۔ کبھی اہل بیت اطہار کے افراد کو نبیوں سے افضل کہنا، کبھی معاذ اللہ اللہ سے بھی افضل کہہ دینا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہہ دینا۔ تو امام حسین نے کہا ہوش کر کے ہم سے پیار کرنا، وہ پیار جو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، ہم سے وہ پیار کرنا۔ اب کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے معاذ اللہ کہ لوگوں کو آل بیت کی محبت سے روک رہے ہیں؟ بات تو وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، تو ہم پر لوگ فتویٰ لگاتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں ہر پیار مقبول نہیں، شرعی پیار مقبول ہے۔ احبونا بحب الاسلام، اگر کوئی شریعت سے بغاوت کر کے، بد عملی کر کے، بد اعتقادی کر کے ہم سے پیار کرتا ہے، وہ پیار نہیں، وہ ہم سے دشمنی ہے۔ لفظ یاد کرو، احبونا بحب الاسلام، احبونا بحب الاسلام۔ اب اس کی دلیل کیا دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یعنی شریعت حاکم ہے، اگرچہ ہم دینست حسین بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان پر شریعت کے احکام لاگو نہ ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محتاج تھے کہ جو بولا ہے میں اس کو حدیث سے ثابت کر کے بتاؤں۔ تو کیا فرمانے لگے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب یہ بھی پیغام ہے، لوگ کہتے ہیں آج ہم ان کالے لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ جتنا کوئی ان پڑھ زیادہ ہے اتنا خدا رسیدہ زیادہ بنا ہوا ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے صاحبزادوں کی، جب ان کے پڑھنے کا وقت تھا تو پھر اس وقت عیاشیاں کرتے رہے، اور آج چاہتے ہیں کہ خطابت ہم کریں اور دین ہم بیان کریں۔ اب کسی غریب کا بچہ MBBS کر جائے اور امیر کا کہے نہیں نسخہ میں لکھوں گا، اگرچہ میں MBBS نہیں، نسخہ میں نے لکھنا، تو کیا اس کو اجازت دی جائے گی؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چاہیے تھا ان کے والدین کو، ان کے باندھ کو بھی پڑھاتے۔ اب وہ بولتے ہیں سٹیجوں پر اور نیا کٹا کھولتے ہیں،
اور کہتے ہیں آج تک ہم نے تجھے سنا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کتاب تمہارے گھر آ کے تمہارے کان میں بتاتی. تم کس مدرسہ کے فارغ التحصیل ہو؟ تم نے 10 سال کہاں لگائے ہیں؟ تم نے تخصص کہاں کیا ہے؟ اور جب ہم یہ حقیقت کا آئینہ دکھائیں تو کہتے ہیں جلالی ہمارا ادب نہیں کرتا. تو میں کیا کروں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس مسئلے پر حدیث سے دلیل دی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترفعونی فوق حقی. وہ نبیوں کے سلطان، وہ سب سے افضل نبی، وہ ختم المرسلین، وہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. وہ فرما رہے ہیں لا ترفعونی فوق حقی، جو میرا حق ہے اس سے بلند مجھے بیان نہ کرنا. اور وہ حق کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لیکن امت کو بتا کے گئے کہ میری محبت میں تم حدیں پھلانگتے جاؤ تو تم میرے نہیں کسی اور کے ہو. تو امام حسین کہتے ہیں جب نانا جی اپنے بارے میں یہ فرما گئے تو حسین نے نانا جی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. اب آگے حدیث کا حصہ باقی ہے. فرمایا فإن اللہ تعالی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے جو میری شان ہے وہ بہت بڑی ہے، عقلوں سے ورا ہے، اس سے اوپر مجھے نہ کہو کہ کہیں مجھے تم ان کی طرح، کرسچن کی طرح ابن اللہ کہنا شروع کر دو معاذ اللہ، یا اللہ کہنا شروع کر دو. ہرگز اجازت نہیں. اور سرکار نے پھر آگے دلیل دی اللہ کے لحاظ سے. یہ ہے فکر کربلا. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی چکی رکھی ہوئی شریعت بنا بنا کے دے رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ تعالی اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. فرمایا رب نے مجھے عبد پہلے بنایا ہے، رسول بعد میں بنایا ہے. اگرچہ وہ عالم ارواح میں عبدیت کا اطلاق بھی ہوتا رہا، رسالت کا اطلاق بھی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اور بوقت ولادت ساری صلاحیتیں نبوت کی پوری تھیں. صرف ماحول میں کمی تھی، 40 سال ان کی کمی پوری کرنے کے لیے انتظار کیا گیا. تو فرمایا کہ مجھے میری شان سے بلند نہ کرو. اور یہ لفظ ایک طبقہ اس کو ہی دلیل بنا کے کنجوسی کرتا ہے. وہ اپنے علماء کی وہ شانیں بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ کی نہیں کرتے. وہ وہابیت کا طبقہ اپنے بادشاہوں کی وہ شانیں سعودی عرب میں وہ بیان کرتے ہیں جو سرکار کی نہیں کرتے. یہی تو میرا ان سے جھگڑا ہے، اور میری سینکڑوں تقریریں ان کے خلاف ہیں جو مجھے دکھاتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. میں نے کہا میں نے برحق کہا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. تو یہ جو شانیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ساری زندگی گنیں، کروڑوں گنیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی. لیکن یہ جائز نہیں کہ ہم الوہیت تک لے جائیں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے.